الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. جیسا کہ پیچھے تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے مختلف گروہ ذکر کیے گئے. ایک تو وہ لوگ تھے جو جان بوجھ کے پیچھے رہے تھے بغیر کسی عذر شرعی کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر چھٹی لینے لگے. ایک گروہ وہ تھا جو مؤمنین مخلصین معذورین کا تھا، جو کمزور تھے، سفر پر نہیں جا سکتے تھے، بیمار تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے. اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس خرچ نہیں تھا جہاد پر جانے کا. اور ایک گروہ کا پیچھے اور ذکر ہوا. تو یہ جن کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے یہ ہیں مؤمنین مخلصین جو صرف سستی کی بنا پر رہ گئے. ان میں 10 بندے تھے جو تبوک نہیں جا سکے سستی کی بنا پر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پھر ان کے بھی 2 گروہ بن گئے. جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے ان کے بھی 2 گروہ بن گئے. کریم آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان 10 میں سے 7 جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. اپنے آپ کو باندھ لیا وہاں ستونوں کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑ دینا ہے، آرام کرنا بھی چھوڑ دینا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا یا ہم ایسے ہی فوت ہو جائیں گے. کئی احمق لوگ جو ہیں نا وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھئی، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، یہ معاملہ ہوا وہ ہوا. تو ان کے لیے عرض ہے کہ آج کتنے سارے محکمے والے ہیں جو کام کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے جی، وہ تنخواہ بڑھانے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ چوکوں میں بیٹھ جائیں گے، بڑے بڑے شہروں کو، بڑے بڑے چوراہوں کو، راستوں کو بند کر دیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے، کہیں گے یا تو ہمارے مطالبات مانے جائیں یا ہماری تنخواہ بڑھائی جائے یا ہم بیٹھے بیٹھے بھوکے مر جائیں گے. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. کیونکہ جس بندے کے نزدیک گھی کی، دال کی، روٹی کی قدر ہوتی ہے وہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جس بندہ مومن کے لیے خدا رسول کی رضا سب سے بڑی اہمیت والی شے ہو وہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے یہ 7 بندے جو ہیں انہوں نے آ کر کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو باندھ لیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، آپ جب بھی کہیں سے واپس آتے سفر کر کے تو سب سے پہلے حضور مسجد میں تشریف لاتے. مسجد میں آ کر کے آقا علیہ السلام 2 نفل پڑھا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کا جو بھی سفر ہوتا، سفر شروع بھی حضور مسجد سے فرماتے تھے، جاتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے جاتے تھے. جب سفر ختم ہوتا تب بھی آقا علیہ السلام مسجد سے ہی آگے ختم کرتے تھے. سب سے پہلے مسجد میں آتے 2 نفل پڑھتے آقا علیہ السلام، پھر وہیں تشریف فرما ہو جاتے. ملاقاتی لوگ آتے، جو 7 سفر پہ ہوتے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے باتیں کرتے، جو پیچھے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، وہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ آ کے باتیں کرتے. ان سے فراغت کے بعد آقا علیہ السلام اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے. یہ جو نفل ہے نا پڑھنے، یہ کریم آقا علیہ السلام سے ہر طرح کے سفر کرنے کے لیے ثابت ہیں. جب بھی حضور سفر پہ جاتے نفل پڑھا کرتے تھے. ہمارے ہاں پورے پاکستانی قوم میں نے نہیں دیکھا کسی کو سوائے شادی کے لیے جاتے ہوئے کبھی اور نفل پڑھتے ہوئے. شادی کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے بھائی جی بڑے مسائل سامنے آنے والے ہیں، بڑی پریشانیاں سر پہ آنے والی ہیں، تو بھائی نفل بنتے ہیں آپ تو. جی نفل وہ بھی 2 پڑھیں گے تو صرف جاتے ہوئے پڑھیں گے، آتے ہوئے وہ بھی نہیں پڑھتے. جی شادی پہ دولہا بیچارہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، نہ وضو کرتا بیچارہ نہ کچھ اور. اسے پتہ ہے بھائی جی میں نے وضو کیا تو پوری فشل فشل اور سارے جو میک اپ ہے سارا اتنا زور لگایا انہوں نے سارا بہہ کے چلے جانا ہے.
کوئی پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے بغیر وضو کے 2 نفل پڑھے الٹے سیدھے، وہ بھی مووی بن رہی ہوتی ہے ساتھ، مووی بنانے والا بیچارہ اس کے زندگی کے 2 نفل بھی قابو نہیں رہنے دیتا، نفل ویڈیو بنا کے مووی بنا کے وہ بھی سارے دائیں بائیں کر دیتا ہے، حساب لگائیں۔ تو بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آقا کے سامنے دیکھا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لوگ بندھے ہوئے۔ ترکوں نے اس بات کا التزام کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے جو صحابی جہاں جہاں تھے جی وہیں انہوں نے ستون، آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو کھجور کے تنے کے تھے، تو بعد میں انہوں نے وہاں پر پتھر کے ستون بنا دیے اور وہاں پر باقاعدہ ان کے نام بھی لکھ دیے۔ جیسے ایک ستون ہے، ستون عائشہ کے نام سے، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ستون ہے، حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہیں پر آقا علیہ السلام کی کبھی چارپائی رکھ دی جاتی، حضور اس پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے مسجد شریف میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عرف نہیں رہا ہے اس کا مسجد میں چارپائی بچھانے کا، کوئی بچھا لے تو فوراً سے پہلے، اور یہ ہو بھی چکا ہے۔ یہ نواز شریف کا جو گھر ہے نا اس کے ساتھ ایک علاقہ بدو کی، وہاں میں رہ کے آیا ہوں، تو جب میں وہاں سے آ گیا تو کچھ عرصے بعد میں وہاں گیا، ایک بابا مجھے ملا، تو وہ بابا جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا تھا امام کے پیچھے، کہنے لگا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بندہ مرتد ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے اس کو دیکھا وضو خانے پر چارپائی رکھ کے سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس سے بڑا مرتد کوئی نہیں ہو سکتا بھائی، اندازہ لگائیں۔ تو وہاں میں نے 2 بندے دیکھے جو کہتے جی، ایک بندہ جیرا اسے کہتے تھے، وہ کہنے لگا جی یہ علاقے والے حافظ جی سارے مرتد ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہا پڑھتا تو بھی نہیں۔ کہتا میں نے کب کہا میں مسلمان ہوں، میں بھی تو مرتد ہی ہوں۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ مرتد ہونا کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے شاید کوئی ایسے چیمے چٹھے کو کہہ دیتے ہیں مرتد، ایسے بن جاتا ہے بندہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال چونکہ لوگوں میں جہالت عام ہے تو اس لیے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر لوگوں کو پتہ ہے بھائی مسجد میں چارپائی رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہاں رکھنے میں کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا، خیمہ لگا ہوا ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب تو خیر اللہ کے فضل سے اعتکاف میں بھی لوگوں کا جو ہے نا وہ ازدحام ہونے لگا ہے، لوگ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، مساجد اعتکاف والوں سے بھری ہوتی ہیں، جگہ جگہ خیمے لگے ہوتے ہیں یا ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی۔ پہلے تو پکڑ پکڑ کے بٹھاتے تھے، منتیں کرتے تھے، وہ ایک بابا ملتا تھا پورے گاؤں میں۔ ہمارے علاقے میں 5000 سے زائد آبادی تھی، تو بندہ اعتکاف کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اب منڈے کھنڈے قابو نہیں آتے جی، نکی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی جناب لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، 10 دن پہلے ہی پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی اعتکاف بیٹھنے کی گنجائش ہے آپ کے ہاں؟ یہ جگہ پر ہو گئی ہے۔ اب تو نعوذ باللہ ابھی کچھ دن پہلے اخبارات میں باقاعدہ خبر شائع کی گئی، فیصل مسجد میں جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا 5000 روپے فیس دے گا، 5000 روپے فیس دے گا مسجد میں اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں وہاں نماز پڑھنے کی بھی فیس مقرر کر دیں کہ نہیں جی۔ جو بندہ وہاں کام کرتا ہے بیچارہ روز کی نمازیں 4 ہی پڑھے تو اس سے ہر نماز کے 200 روپے لے لیں، 10 دن کے اعتکاف کے اگر 5000 بنتے ہیں اندر داخل ہونے کے، ظاہر بات ہے ایک نماز کا 200 تو بننا چاہیے بھائی، 4 نمازیں پڑھے بیچارہ تو 800 تو اس کا گیا غریب کا، وہ کتنی دیر نمازیں پڑھ پائے گا اس طرح؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یار۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر بھی ٹکٹ لگا دی جائے۔ انہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں، قسم خدا کی آج تک کبھی بھی مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ کبھی بند ہوا تھا؟ یہ جو پرانے لوگ گئے ان سے پوچھ لیں آپ، وہاں جاتے تھے لوگ رات کو ساری رات بیٹھے رہتے تھے ریاض الجنہ میں، وہاں اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، لیکن معاملہ ایسا ہوا ہے قوم نے خدا رسول کے ساتھ بے وفائی ایسی کی ہے کہ اب جناب وہاں پہ باقاعدہ ٹائم لینا پڑتا ہے جی۔ آپ کے موبائل پہ وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، اس کے مطابق پھر ٹائم ملتا ہے، اس کے ٹائم کے مطابق پھر آپ وہاں پہنچیں۔ آگے جو کھڑے ہوتے ہیں بیچارے بدو، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے جی۔ ہم وہاں گئے تو ٹائم جو ہے نا ہمارا آگے پیچھے تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ ہم نے کہا کہ چلو جا کے اللہ اللہ کریں گے، پہلے ٹائم پہ چلے جائیں گے۔ وہاں جب گئے تو لائنیں بنی ہوئی تھیں، سارے سب کے حواس دائیں بائیں ہو گئے، کہا گیا ٹائم ہو گیا پہنچیں۔ اب وہاں پہنچے تو 5 بندے تھے، 5 میں سے انہوں نے 4 کو کہا کہ تمہارا تو ٹائم ہو گیا، 1 کو پیچھے موڑ دیا، 4 کو بھیج دیا گھنٹہ پہلے، انہوں نے کہا تمہارا ٹائم ہو گیا، 1 کو پیچھے بھیج دیا، تیرا ٹائم نہیں ہوا، گھنٹے بعد آنا۔ اب وہ گھنٹے بعد آئے، وہ اپلیکیشن والے 4 نے ان کو ایسا لوہا پہ دھن لگایا، 4 وہ بھی پھر دوبارہ چلے گئے۔ حساب یہ ہے۔ اب بندہ کدھر جائے بھلا؟ جن بیچاروں کو یہ نہیں پتا
ہیں، ان کی عقل جو ہے نا خود دائیں بائیں ہوئی پھرتی ہے، سارا سارا دن تو بیچارے کھڑے رہتے ہیں، ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں وہاں. تو انہوں نے بھی پھر اپنے حساب سے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے ہانکا تو سب کو ادھر ہی ہانک دیا، ادھر ہانکا تو سب کو ادھر ہانک دیا. تو اب جو ہے نا یہ سچی بات ہے، یہ خدا رسول سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے ہم پہ اتنی پابندیاں عائد ہوئی ہیں. پہلے ہر بندے کو اجازت ہوتی تھی بھی چلا جائے جی طواف کرے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب بیچارے حاجی جو جاتے ہیں جن کی ساری میں پیسے جمع کیے، جمع کر کے وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں بھائی جی صرف عمرے والا ہی طواف کر سکے گا، باقی سارے پیچھے رہیں. حاجیوں کو مجبوراً پھر جناب احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام باندھ کے گھس جاتے ہیں، وہ بھی پھر طواف کرتے رہتے ہیں. ان کو بھی پتہ چلتا ہے بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں حاجی صاحب ہیں جی، اس طرح عمرے کا دکھا کے وہ بھی طواف کرتے رہتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے. ان کا طواف کرنا کوئی گناہ والا کام نہیں. جب خدا رسول نے اجازت دی ہے، انہوں نے بہرحال انتظامی امور کی وجہ سے پابندی لگائی ہے، کہتے تو یہی ہے کہ انتظامی امور کی وجہ سے لگائی ہے، لیکن بات کچھ اور ہے. ہم نے خدا رسول سے نافرمانی کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص مقامات ہیں روحانیت والے نورانیت والے، اس سے بھی ہمیں دور کیا جا رہا ہے. آخر کوئی تو بات ہوئی ہے نا ہم سے، کچھ تو امت نے بے وفائی کی ہے نا. کرونا کے دنوں میں مسجد نبوی بند ہو گئی، جہاں سے لوگوں کو شفا ملنی تھی وہ جگہ ہی بند ہو گئی. کعبہ مشرف کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا جا رہا، جہاں سے شفا بٹنی تھی وہی بند کر دیا گیا. تو بتائیں کیا ملنا تھا پھر؟ یہ اسی وقت سے یہ ساری سختیاں اور تنگیاں آئی ہوئی ہیں امت پر. تو بہرحال ترکوں نے مسجد نبوی شریف میں وہ سارے ستون جو تھے ان پر انہوں نے جیسے کریمہ کا صلی اللہ استوانہ حنانہ، یہ ستون جو ہے مسجد نبوی شریف میں جو بعد میں ممبر بنایا گیا، جہاں بھی ممبر ہے نا آقا علیہ السلام کے زمانے کا. اب تو خیر یہ آگے چلے گئے تھے، اب یہ بھی پیچھے آ گئے ہیں. اسی ممبر پہ ہی اب کچھ ہی دنوں ہوئے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، یہ پیچھے آ گئے، پہلے آگے چلے گئے تھے، اب یہ بھی واپس آ گئے ہیں وہیں پر. تو وہ ممبر شریف جو ہے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کا، جہاں اب بنا ہوا ہے ممبر، پیچھے والا پرانا ممبر، یہاں پہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ ستون تھا، یہ نہیں کہ چھوٹا سا ایسے زمین میں گاڑا ہوا تھا، نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی چھت رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو بعد میں ممبر بنا دیا گیا تو یہ رونے لگا، ستون رونے لگا. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ایسے رو رہا جیسے اونٹنی روتی ہے، اونٹنی روتی ہے، ایسے رونے لگا. پھر آقا علیہ السلام ممبر سے اترے، آئے، جیسے بچہ جو ہے نا رونے لگے بچہ، تو بچے کو آپ پکڑ کے جناب اس طرح کر کے دبوچ لیں، اپنے اندر دبا لیں، تو بچہ جو ہے نا اس کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے روں، لیکن دبانے کی وجہ سے وہ پھر ہچکیاں لینی شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے بابا میں موٹا ہو رہا ہوں، رونا کم کر رہا ہوں، ذرا ٹھیک ہے آپ بھی ذرا ہلکا دبائیں، اندر کی بڑاس تو نکل جائے میری. تو وہ یہ جو ہے نا کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں یہ بھی اس طرح ہچکیاں لینے لگا. حضور نے جب دبایا اس کو، اللہ اکبر کبیرہ، پھر آقا علیہ السلام نے یہ کھڑا رہا وہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت میں دفن کر دوں، جنت میں پہنچا دوں، جنت میں لگا دوں، تاکہ قیامت والے دن جنتی آئیں تو تیرا پھل کھائیں. اگر چاہے تو یہیں پہ تجھے ہرا بھرا کر دوں، یہیں پہ رہے دنیا میں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، جہاں ہمیشہ رہوں گا. خشک تن ہے، عقل فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی غلامی میں کیا ہے، حضور کا دست شفقت کیا لگا ہے اسے کہ ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالی نے فہم عطا فرما دی ہے. دنیا کو قربان کر رہا ہے، جنت کو قبول کر رہا ہے. اور اس ستون کو آقا علیہ السلام کے صحابہ بطور خاص خوشبو لگایا کرتے تھے. آج بھی اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا لفظ، وہ خوشبو والا بھی لکھا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا جو. اب تو خیر انہوں نے وہاں پہ ممبر بنا دیا، ممبر آ گیا آقا علیہ السلام تو اسی جگہ پر. وہ ایک استوانہ وہاں پہ مشہور ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. یہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. آقا علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، دیکھا تو یہ سارے بندھے ہوئے ہیں. میں ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں نے ان سے سستی ہوئی ہے، جہاد پہ نہیں جا سکے تبوک میں، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے. جب تک حضور نہیں کھولیں گے نا ہم نہیں کھولیں گے. یہاں اللہ اکبر کبیرہ. نمازوں کے وقت ان کو کھول دیا جاتا ہے، نمازیں پڑھتے، کبھی حاجت کے وقت وضو کے لیے ان کو کھول دیا جاتا ہے، وضو کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو باندھ لیتے. کریم آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ اپنے آپ کو نہ باندھتے تو پھر بات اور تھی، اب انہوں نے باندھ لیا ہے، جب تک اللہ مجھے نہیں کہے گا میں نے بھی نہیں کھولنا ہے، بندے رہی ہوں. جی اللہ اکبر کبیرہ. کئی دن گزر گئے، آقا علیہ السلام کے یہ صحابہ نہ راتوں کو آرام کر رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں، نہ جناب کھانا کھا رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، ایسے ہی جناب پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبوی شریف کے اندر
کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اہمیت تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کی، ان کے دلوں میں یہ قلق تھا، یہ تکلیف تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکے، اس لیے جناب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف کے اندر۔ یعنی جہاں جہاں وہ بندھے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ہمارے اسلاف جو ہیں شروع دن سے آج بھی جب وہاں جاتے ہیں تو اس جگہ پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مولا اس جگہ کی برکت سے یہاں تو نے توبہ نازل فرمائی تھی، ہماری بھی توبہ قبول فرما لے۔ ہیں جی ویسے آج جو ہے نا پوری قوم کو بحیثیت قوم پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ہم سب کو ویسے مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں دیکھیں آقا علیہ السلام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں، آپ حیران ہوں گے کون بندہ ہے یہ؟ وہ بندہ ہے جنہوں نے بیعت عقبہ میں جا کے بیعت کی تھی، یہ سردار تھے مدینہ کے، بیعت کی تھی آقا علیہ السلام کی، ان کی بیعت کے بعد اور باقی جو لوگ ہیں ان کی بیعت کے بعد آقا علیہ السلام کا مدینے میں آنا ممکن ہوا۔ اسلام کا جھنڈا جن لوگوں کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے، سارے جہادوں میں جاتے رہیں، سارے غزوات میں جاتے رہیں، سارے سرائے میں جاتے رہیں، ایک تبوک میں نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیر، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی تھے حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کعب فرماتے ہیں بخاری میں نا، بخاری شریف میں، کبھی آپ کو وقت ملے تو 3 صفحے کی پوری حدیث پاک ہے، حضرت کعب نے خود بیان کی ہے، یعنی وقت نہیں ہے کہ وہ میں ساری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے حضور مسجد میں تشریف فرمائے، میں آیا سامنے حضور کے، آقا علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکرائے، جہاد میں نہیں جیسے تبوک میں، کہتے ہیں حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے، آگے کے الفاظ دل چیرنے والے ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی حضور کا مجھے دیکھ کے مسکرانا وہ کوئی خوشی والا نہیں تھا، وہ حضور کے جلال والا تھا۔ آقا علیہ السلام غصے میں دیکھ کے مجھے مسکرا، ہاں تو بھی آ گئے ہوں، کتنے رہے تو؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا فصیح و بلیغ بندہ ہوں، باتیں بناؤں تو کوئی اور بندہ دنیا دار ہوتا تو میں ایک لمحے میں اس کو مطمئن کر کے نکل جاتا، یا رسول اللہ یہ بارگاہ آپ کی بارگاہ ہے، یہاں میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں یہاں آپ کے سامنے خلاف واقع بات کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے راضی رہنے نہیں دینا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دینا، آپ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یا رسول اللہ سچی بات یہی ہے مجھ سے سستی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو فرمایا، یہ اچھا ان دو جو دوسرا گروہ تھا ان کا 3 بندوں کا، ان میں بھی پھر 2 گروہ ہو گئے۔ ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں بہانے سے مسجد میں جاتا تھا، آقا علیہ السلام کی مسجد میں جاتا تھا، حضور نماز پڑھاتے تھے، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، حضرت کعب فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ایسے میں دیکھتا کنکھیوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، جیسے میں حضور کو پتہ چلتا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، پھر آقا علیہ السلام اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیتے ہیں جی۔ غلام ہے، محبت بھی دیکھیں اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے پر ناراضگی جو ہے وہ بھی دیکھیں ہیں جی۔ شیخ، مرشد اور استاد جو ہے اور ابا جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ناراض بھی ہوں تو اوپر سے دل میں تکلیف بھی پہنچے تو اوپر سے ناراض ہوں، دل میں خیر خواہی رہے ان کے لیے، دل میں خیر خواہی رہے ان کے لیے، یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا حضرت کعب فرماتے ہیں باقی دونوں گھر میں ہی پڑے رہے، وہ نہیں اٹھے وہاں سے ہیں، اللہ رو رو کے ان کی بینائیاں جو ہے نا وہ جانے والی ہو گئی ہیں، بینائی ان کی کمزور ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گھر والے جو ہیں ان سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، حضور فرمائیں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا میں ویسے بھیج دوں؟ آقا علیہ السلام ویسے بھیج دو۔ ایک آقا علیہ السلام کے صحابی بوڑھے تھے، وہ عرض گزار ہوئے، یار ان کی گھر والی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے گھر والے تو بہت بوڑھے ہیں، یہ تو روٹی بھی نہیں بنا سکیں گے اپنی، اگر اجازت ہو تو روٹی بنا دیا کروں۔ آقا علیہ السلام نے میں بھی ٹھیک ہے ان کو روٹی بنا دیا کرو، باقی ان کے قریب نہ آنا، ان سے باتیں نہ کرنا۔ بتائیں بھائی، جو بندہ ایک جہاز پہ نہ جا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایسے احکامات عطا فرماتا ہے، 50 دن پورے آقا علیہ السلام ان سے نہیں بولے۔ بتائیں یار، 50 دن پورے آقا علیہ السلام ان سے نہیں بولے، ان سے کلام نہیں کیا آقا علیہ السلام نے۔ بتائیں آج امت جو ہے پوری اگر یہی بات اپنے دل میں محسوس کر لے گے
جو بندہ ہر جہاد میں جائے، ہر غزوے میں جائے، حضور کے ساتھ ہی رہے، جس بندے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا مدینے میں آنا ممکن ہو اور مدینہ سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو، مدینہ سے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو، جی ان بندوں سے اگر ایک جہاد میں سستی ہو جائے تو آقا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی طرف منہ نہ کریں 50 دن پورے، ان سے آپ بھی نہ بولیں، صحابہ کو بھی منع کر دیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے چچا کے بیٹے تھے، میرے بڑے عزیز تھے، مجھے بڑی محبت تھی، کہتے ہیں میں نے بھی ایک دن ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ بتا میں اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہوں، کہتے انہوں نے مجھے آگے سے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا یار رسول نے منع کیا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر، میں کل سنائی دیتا ہوں آپ کو پورا قصہ انشاءاللہ بخاری شریف سے، ایمان تازہ ہوگا سن کے، اور ممکن ہے کسی کے دل میں کڑن پیدا ہو جائے، جی سارے غزوات میں جائیں، ایک غزوے میں نہ جائیں تو آقا علیہ السلام 50 دن نہ بولیں۔ آج 70-75 سالوں سے ہم نے کس غزوے کی بات کی ہے بتائیں؟ جب ممبر ہی خاموش ہو غزوے کے بعد سے، ممبر ہی جناب بزدلی پھیلا رہا ہو، ممبر ہی ڈرپوک پن پیدا کر رہا ہو لوگوں میں، ممبر ہی جہاد کی بات نہ کرے تو بتائیں خود ممبر والے سے آقا علیہ السلام ناراض ہوں گے، باقی تو لوگ بات کی بات ہے۔ آج جو ہمیں تنگی دکھ رہی ہے نا، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف جناب بزرگ فرماتے ہیں جب ہم گھر آتے ہیں نا، ہماری بیوی جو ہے نا ہم سے کوئی بدتمیزی کرتی ہے نا، بدخلقی کرتی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی رب کی نافرمانی ہوئی ہے، رب کی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے ہماری بیوی، اور کہتے ہیں ہمارا کوئی جانور جو ہے نا اچھل کود کرنے لگے، ہم اس پہ بیٹھے ہوں، وہ ٹانگ چھڑک دے اس طرح کر کے، جھڑک دے، ٹانگ کو حرکت دے دے، جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو سفر کرنے والا، جانوروں کے ساتھ رہنے والا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پتہ ہے بھی جانور جو ہے نا اس طرح ٹانگ مارنے لگ جائے یا دم ہلا کے مارے منہ کے اوپر، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کوئی حرکت دیکھتے ہیں نا، اپنے جانور کی طرف سے سرکشی دیکھتے ہیں، بیوی کی طرف سے نافرمانی دیکھتے ہیں، بچوں کی طرف سے بدتمیزی دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہم سے رب رسول کے معاملے میں کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے۔ بتائیں آج تو ہمارے گھروں میں عورتیں کیسی جو ہے نا وہ زبان درازی کا معاملہ کرتی ہیں، بچے کیسے ہو گئے ہیں۔ ایک بچے کے منہ سے میں نے سنا، اپنی دادی کے بارے میں کہہ رہا تھا، کہتا ہے میری دادی بھی کتیا ہے اور میرا ابا بھی کتا ہے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا دیکھیں گے کہ بچے اپنے ابے کو کتا کہہ رہے ہیں۔ تو بھئی یہ معاملات، یہ تکلیفیں، یہ دکھ جو ہے نا ہمیں ایسے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ کل اس پہ گفتگو کریں گے۔